اچھا گیلانی صاحب، جس طرح آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے 40 سے 42 دفعہ آپ کو حج اور عمرہ کی اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو اور ہم جیسے انٹرویوز میں پچھلے دنوں سن رہا تھا افتخار ٹھاکر صاحب کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی ہر ہفتے ہی تقریباً جو ہے وہ مدینہ پاک کی زیارت نصیب یا جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے ادھر. تو آپ کی جو بکس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں میں نے کافی جگہ پر یہ ذکر سنا ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح بلاوا آیا، یا آپ کو بھی اسی طرح زیارت کا موقع نصیب ہوا کہ آپ کو ایک دم غیب سے ہی کال، آپ سوچ رہے ہوتے تھے اور آپ کو بالکل کال آ گئی اور آپ کو زیارت کا موقع ملا. بالکل بالکل. تو خیر ہر ہفتہ ٹھاکر صاحب بھی میرا خیال مطلب فریکوینٹلی ہاں جاتے ہیں، جی، یہ تو نہیں کہ فریکوینٹلی. ہر ہفتے یا 10 دن بعد، لیکن فریکوینٹلی جاتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب کی ہوئی ہے. خود ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، وہ غریبوں کو، مستحق لوگوں کو. تو مجھے اللہ کا شکر ہے جی، میں نے جو تقریباً 41 42 میرے سفر ہوئے ہیں، تو ہر دفعہ ہی جیسے پہلی دفعہ ہوا، میرا خیال ہے کہ میں دوسری دفعہ اللہ پاک نے تھوڑا سا مجھے آزمایا کہ میں 3-4 مہینے کے بعد ہی مجھے بہت زیادہ بہت پیاس لگ گئی پھر دوبارہ حرم شریف جانے کی. تو پہلی دفعہ تو میں نے ابھی ذکر نہیں شروع کیے میں نے کہ کس طرح پہلی دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ ایک مرد غائب نے، مرد مسلمان نے مجھے اشارہ دیا کہ آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف، مکہ مکرمہ. میں حیران ہوا کہ بظاہر کوئی سبب نہیں، لیکن پھر اچانک سبب بنے. وہ میں کسی وقت اور اپنے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. لیکن ابھی میں جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک نعت سنائی تھی، یاوری بخت کی ہو، جس میں تھا کہ یاوری بخت کی ہو پھر سے ملے اذن حضور، جیسے پہلے بھی کئی بار بلایا ہوا ہے. تو جیسے پہلے بھی کئی بار بلایا ہوا ہے، جب روح کو جسم سے، روح اور جسم کو اللہ نے ملایا ہوا ہے. جو پڑھے روزے پہ جا کر اسے تو وہ سنتے ہیں حضور. تو اس طرح کا کوئی اس میں میں نے سنایا تھا آپ ایسا ہی کو. تھا. ہاں، تو یہ جب نعت مکمل ہوئی اس کے بعد ایک مقطع میں نے کہا تو فوراً میرے اسی فون پر رات کے ٹائم پہ 12-1 بجے لوڈ شیڈنگ میں ہی فون آیا. تو میں نے دیکھا سعودی نمبر ہے 0096. ابھی آپ نے مقطع ابھی کمپلیٹ ہی کیا تھا؟ کمپلیٹ ہی کیا ہے. 0096 سے جب میں نے فون دیکھا میں کہ سعودیہ کی نمبر. ابھی تو میں نے سعودیہ کی بات کی ہے اللہ میاں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے مطلب کہ خیالی طور پر ایک ان کو مخاطب کر کے ذہن میں حاضر کر کے تو میں نے یہ پڑھا. تو کیا فون آیا پتہ نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم دہران سے بول رہے ہیں. آرام کو کمپنی، امریکن کمپنی ہے جو تیل نکالتی ہے سعودیہ کے اس کے لیے. تو بہت بڑی کمپنی ہے وہ امریکن. تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی اور انڈینز یہاں رہتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ اپنی تقریب کرتے ہیں اور آرام کو کمپنی ہمارے لیے پورا ارینجمنٹ کرتی ہے. تو اس دفعہ ہم نے کہا جی کہ چلے ہم نہ اس دفعہ مشاعرہ کریں. تو ہمیں پاکستانیوں سے انہوں نے کہا جی ہم ذمہ دار ہیں ان کے ویزے کا اور ان کا. انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی ان کے ساتھ ایک عمرہ پیکج بھی ہوتا ہے. جب ہم جو کوئی سعودی عرب آئے تو ہمارے مذہبی تقاضا ہے کہ ہم ان کو پھر عمرہ بھی کرواتے ہیں اور مدینہ شریف میں بھی ٹھہراتے ہیں ان کو. تو آپ اویلیبل ہیں فلاں تاریخ کو؟ میں نے کہا اویلیبل نہ بھی کہیں اور بھی ہو تو ہم سب کچھ چھوڑیں گے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیا سے بھی 2 شاعروں کو بلا رہے ہیں، 2 پاکستان سے، ایک وسیم بریلوی انڈیا سے تھے اور پاپولر میٹھی مزاحیہ ان کے جو شاعر ہیں. دوسرا مجھے کہا کہ آپ ہیں، اور میں نے مجھ سے پوچھا کہ دوسرا کس کو کرے آپ کو. میں نے کہا خالد مسعود صاحب کو کر لیں، وہ جو اردو پنجابی بولتے. تو ہم چاروں کا انہوں نے جناب ٹکٹ بھیج دیا، ویزا بھیج دیا، وزٹ ویزا مل گیا. سعودیہ کا وزٹ ویزا بہت مشکل تھا، تو وہ ہمیں مل گیا الحمدللہ. تو ہم تو جی شاداں و فرحاں ماشاء اللہ جب پہنچے، اور فرسٹ کلاس کا انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا اور 5 اسٹار ہوٹلز میں وہاں پہ رکھا. تو دہران جب ہم دمام کے ایئرپورٹ پر اترے تو ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی ہمیں لینے کے لیے، کمپنی والوں کی. وہ ہمیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہی دہران ہے چند کلومیٹر پر، وہاں لے گئے. وہاں ہم پہنچے تو ایسا لگے جیسے امریکہ میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ اس پر وہ سعودی قانون ہی نافذ نہیں ہوتے تھے ان کی حدود سے باہر میں. اور انہوں نے ہمیں اس کے وہ SOPs بتائے کہ یہاں پر ٹھہرنے کے
آپ کی کچھ SOPs ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. کوئی گیسٹ نہیں بلا سکیں گے آپ کو باہر بغیر اجازت کے جا نہیں سکیں گے. اور اس طرح باہر نکلنے کے لیے آپ کو ہمارے بندے کو ساتھ رکھنا ہوگا, گارڈ ساتھ ہوگا, اسٹوڈنٹس ہو. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو خیر ہم نے وہ مشاعرہ کیا. مشاعرہ کرنے کے بعد انہوں نے میں نے کہا جی میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں, میری ٹکٹ جو ہے نا واپسی کی وہ ذرا 15 دن آگے کی بنا دیں. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ آپ اپنے خرچے پہ ٹھہریں گے. میں کہا اچھا ڈزنٹ میٹر, ٹھہریں گے ہم. انہوں نے کہا جی ایک دن ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں دیں گے, جدہ میں ہوٹل ہوگا, بڑا ہوٹل, تو وہاں سے ہم آپ کو عمرے کے لیے لے کے آئیں گے اور وہاں سے ہم آپ کو مدینہ طیبہ چھوڑ دیں گے. 3 دن ہم مدینہ طیبہ میں آپ ہمارے مہمان ہوں گے, وہاں ہوٹل ہوگا, اور اس کے بعد اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو اپنے خرچے پہ پھر آپ ٹھہریں, ٹکٹ آپ کا ہم ایکسٹینڈ کرا دیں. انہوں نے ایسے ہی کیا. تو بڑے مزے سے ہم نے سب شاعروں نے پھر چار لوگ تھے, ہم لوگ چاروں مسلمان شاعر تھے. ہم نے بڑا عمرہ کیا زبردست, اور میں بہت ہی ممنون ہوں اس کمپنی والوں کا کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کا وہ پیکج بنا کے دیا. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ میں جب طواف کر رہا تھا تو میں نے کہا یا اللہ میاں یہ تو ایک دن کا انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا, تو میں تو اب تک تو رہوں نا مکہ مکرمہ میں, تو انہوں نے تو ایک دن کا ہمیں ہوٹل کا اسٹے دیا ہے. تو میں طواف کر رہا تھا, تیسرا چکر تھا, تو مجھے ایک 18-20 سال کا نوجوان ملا. تھوڑا سا لہجہ اس کا انگریزوں والا تھا لیکن شکل صورت اس کی ہماری یہی تھی, ہندو پاکستان والی. تو کہنا میں ہیلو مسٹر گیلانی, آر یو مسٹر گیلانی؟ میں کہ یس آئی ایم مسٹر گیلانی. تو آپ کے دوران ہی اس نے ہاں میں کہ ہاؤ ڈو یو نو می؟ اس نے کہا کہ آئی ایم محمد فرام ساؤتھ افریقہ, جوہانسبرگ. یو ہیو visited our country, our city, and you were our guest. I am محمد سولوجی, مولانا شبیر سولوجی, دارالعلوم زکریا والوں کا بیٹا ہوں. وہ میں نے اس کو طواف میں جپی ڈالی, اس کا ماتھا چوما. تو کہتا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں کہ میرا پروگرام تو یہ ہے. تو کدھر ٹھہرے ہوئے؟ میں کہ میرا آرام کو والوں نے 1 دن کا یہاں رکھا تھا, جدے سے ہم آئے ہیں, اس وقت جدہ ہوٹل میں ہمارا قیام ہے, آج رات واپس ہم وہیں چلے جائیں گے. وہاں سے انہوں نے مدینے پہنچا. کہتا نو, آپ کوئی کسی طرف جانے کا ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہے نا پلازا, وہ واچ کیا کہاں, مکہ ٹاور, وہ اس میں وہ جو ہمارا ایک پورا وہ ہے شگا ہے پورا, وہ اپارٹمنٹ, ہاں وہ نہیں ہوتا فلیٹ سویٹ, تو وہ ہے سویٹ روم جیسے. ہاں وہ بڑے 2-3 کمرے ہوتے ہیں, اور بڑا کھلا کچن اور بڑا کھلا سارا. تو میں نے کہا کیسے؟ کہا تو میں جا رہا ہوں, میں ادھر ٹھہرا ہوا, یہ اس کا چابی ہے وہی کمپیوٹر والی. تو آپ ادھر 8 دن ٹھہرے, 10 دن ٹھہرے, میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. تو آپ ادھر ٹھہرے, فریج بھرا پڑا ہے, کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے, ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں, اور سارا کچھ ہے, اسباب بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا میرے دل میں آیا تھا کہ کاش, میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کاش کوئی ایسا بہانہ بنے کہ میں بھی یہاں پر مکہ ٹاور میں رہ سکوں. اور کیا کہتے ہیں, وہاں اذان ہوتی تھی, تکبیر ہوتی تھی, اقامت ہوتی تھی, تو ہم شامل ہو جاتے تھے. اور جمعے کا دن آیا تو بہت نیچے بہت رش تھا, ہم نے اوپر ہوٹل میں اتصال صف ہوا تھا, صفیں آپس میں ملی ہوئی تھی. میں نے انہوں نے کہا ادھر ہی پڑھ لیں بعد جانے کے, سارا حرم ہی. اتنی موج سے 7-8 دن میں رہا. اس کے بعد نہ اس سے رابطہ میرا, نہ میرا اس سے. تو جاتی دفعہ میں کہتا پھینک دینا اندر ہی یہ چابی ہے. میں نے کہا یہ آپ کیسے آ رہے تھے, اس کا تو 1000 ریال روزانہ کا کرایہ. میرے ساتھ والا سویٹ جو تھا وہ دارالسلام کا جو وہ ہے شہزادہ اس کا تھا, وہ آتا ہے تو یہاں ہی رہتا ہے, وہ برونائی دارالسلام کا جو سب سے امیر ملک. اچھا. تو میں نے کہا یار میری قسمت. تو میں 7-8 دن رہا, اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, اور اس کا شکریہ ادا کرتا کہ اللہ پاک نے کیسے قبول کیا. اس کے بعد پھر میں مدینہ شریف چلا گیا, دوست مجھے مدینہ لے گیا. مدینہ سے پھر ہم نے جناب طائف, مجھے قاری طفیل صاحب ہمارے جدہ میں جو مہمان میزبان ہوتے ہیں, وہ جب میں ہوٹل میں تھا وہاں تو ان کے ساتھ پھرتا چلتا پھرتا تھا, وہ پھر ہمیں طائف بھی لے گئے. طائف والا واقعہ بڑا خاص واقعہ, وہ میں اگلے بار بتاؤں گا. بالکل انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ.